بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جناب اس وقت جناب گئے تھے جب امریکہ ابھی کچھ ہی گھنٹے پہلے سینٹ کام چیف کی وہاں پہ چینج تھی, وہاں پہ ایک تقریب تھی, وہاں پہ موجود تھے اور ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے جناب خطاب کیا وہاں پاکستانی کمیونٹی سے اور ہی واز ٹیلنگ پاکستانیز اوور دیئر کہ جناب ڈپلومیٹکلی پاکستان نے یہ جنگ جیتی ہے اور فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے, امریکہ سمیت کئی ممالک سے فورن انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آ رہی ہے. سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر بھی انہوں نے بات چیت کی ہے, انہوں نے اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب ساری چیز تے نہ مان جایا کرو, جو چیز بھی آندی ہے سوشل میڈیا نے انہوں مان نہ جایا کرو, انہوں ذرا چیک کر لیا کرو, کاؤنٹر چیک کر لیا کرو. اینی ویز تھوڑی سی پولیٹیکل بات بھی میں کرنا چاہوں گا اور پولیٹیکل بات یہ ہے کہ یہ بار بار جو یہاں پہ مسل پاور شو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, کبھی 5 اگست, کبھی 14 اگست, کبھی کوئی ڈیٹ, کبھی کوئی ڈیٹ, اس سے جناب ووٹر سپورٹر جو پی ٹی آئی کا ہے وہ بہت ہی نالاں ہے. جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس وقت باہر جو موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو جناب یہاں پہ ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے اور ان کے لوگوں کو جو ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے میرے خیال میں کوئی اور ہوتا تو ان کی بس ہو چکی ہوتی بہت عرصہ پہلے ہی. لیکن پھر بھی کال پہ کال دینے کا مقصد کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بات دیکھی جائے کہ ہر بندہ جو ہے یہاں پہ پی ٹی آئی کا ہر دوسرا بندہ وہ ٹی وی پہ آ کے یا میڈیا میں بیانات دے کے مختلف قسم کے بیانات دیتا ہے. ٹھیک ہے کشمکش ضرور ہے پارٹی کے اندر, لیکن پارٹی جو ہے اس کو میرے خیال میں دشمنوں کی ضرورت اب نہیں رہی ہے, کیونکہ ود ان پارٹی جو ایشوز چل رہے ہیں اس سے پارٹی دن بدن کمزور ہو رہی ہے. اینڈ سیکنڈلی اگر میں یہ بات کروں حکومت کے بارے میں تو ہماری ایک ڈرائنگ روم ٹاک ہوتی ہے جو کہ کوہیبن سگار لگا کے اور بڑے وہاں پہ فلسفے بھی جھاڑے جاتے ہیں اسپیشلی اسلام آباد میں, اور وہ اس میں جناب یہ آج کل یہ بحث چل رہی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ شاید اس کو چینج کر دیا جائے. کیسے چینج کر دیا جائے اور اس کے بدلے جناب کوئی اور وزیر اعظم بن جائے گا. الیکشنز تو مجھے سمجھ نہیں آتے, لیکن دین اگین میرے خیال میں اس پہ روشنی ڈال سکیں گے اور اس پہ بحث کر سکیں گے محمد مالک صاحب, میرے پرانے کولیگ بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, اور ان سے میں پوچھ لیتا ہوں. مالک صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے نا صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می. نہیں یو موسٹ ویلکم جی, اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو. تسی ہس کیوں رہے ہو, کوہیبن سگار دی محفل تے ہس رہے ہو یا تسی کسی اور گل تے ہس رہے ہو؟ نہیں میں لاجک پہ ہنس رہے ہیں کہ گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے, when something is working کیوں کوئی چینج کرے گا, مطلب کہ اب کیا بندہ اس لاجک پہ کیا بحث کرے. گل تو ٹھیک ہے تہاڈی, لیکن وہ سگار لا کے تے پھر اس ویلے فلسفہ تے چاڑنا ہوندا ہے نا, اور تہن پتہ ہے ساڈے اسلام آباد ایک حالی حکومت بنی نہیں ہوندی تے پہلے ہی جناب تاریخاں آنیاں شروع ہو جاندیاں کہ فلانی حکومت جیڑی بنن جا رہی ہے وہ 3 مہینے پورے نہیں کر سکتی. تو وہ بھی ذرا ذہن چ رکھو نا, وہ بھی کہانی چلتی رہتی ہے اتنے. ڈونٹ یو ایگری ود می؟ نہیں, دیر از اے ریزن فار دیٹ. دیکھیں جس کی بھی یہاں گورنمنٹ بنتی ہے نا رانا صاحب, وہ کچھ لے دے کی بنیاد پہ بنتی ہے, تو آپ کو 3-4-6 مہینے میں نظر آ جاتا ہے کون اپنی ہوز موونگ دا گول پوسٹ. کبھی پولیٹیشین گول پوسٹ موو کرتے ہیں, کبھی دوسرے موو کرتے ہیں. تو جب گول پوسٹ موو ہونی ہوتی ہے, اور ماضی میں ہمیشہ ہوتی رہی ہے, چاہے وہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, چاہے خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, تو پھر جب ظاہر ہے گول پوسٹ موو کریں گے تو پھر گیم کا رخ تو بدلے گا نا. تو وہ اتنا ہوائی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ جو گورنمنٹ بنی ہے کیا اس میں بھی گول پوسٹ موو ہوئی ہے کسی بھی طرف سے, وہ ابھی تک نظر نہیں آتا. ابھی تک نہ کوئی سویلین سائڈ سے گول پوسٹ موو ہوئی ہے, نہ عسکری سائڈ سے موو ہوئی ہے. تو جب تک گول پوسٹ موو نہیں کوئی کر رہا تو پھر کیوں چینج ہوگا. میں اس لیے اس بات پہ بھی وزن ہے, لیکن ابھی یہاں پہ گول پوسٹ کسی نے موو نہیں کی. اچھا, تو پھر یہ کیوں افواہیں اڑانی شروع کر دیتے ہیں لوگ, اور اسپیشلی اس وقت کیوں اڑائی جا رہی ہیں؟ واٹ از دا ریزن جی؟ ڈسیپشن چل رہی ہے یا کی ہے؟ نہیں دیکھیں, اس وقت ایک ہی پولیٹیکل اپوزیشن پارٹی ہے صحیح معنوں میں, وہ ہے آپ کی پی ٹی آئی. جہاں تک عمران خان کی پاپولیرٹی کا تعلق ہے وہ کم نہیں ہوئی, جہاں تک ان کا ووٹ بینک ہے وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے. لیکن ووٹ بینک کا وہ الیکشن میں ووٹ ڈالنا اور سڑکوں پہ آ کے تحریک چلانا یہ 2 مختلف چیزیں. تحریکیں پارٹیز چلاتی ہیں, وہ اپنے لوگوں کو آرگنائز کرتی ہیں اور پھر لے کے آگے چلتی ہیں.
انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کا اسٹرکچر اس وقت بڑی بری طرح تباہ ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سسٹمیٹک ڈسٹرکشن ہوئی ہے. جب عمران خان صاحب اندر ہوئے تو اس کے بعد جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس میں سے بہت سے غائب ہو گئے, بہت سے تائب ہو گئے. جو تائب ہو گئے ان کے گناہ معاف ہو گئے, جو نہیں ہوئے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں, سزائیں چل رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. ان دا مین ٹائم جتنی پولیٹیکل لوگ تھے آپ دیکھ لیجئے نا, شاہ محمود قریشی سے صاحب لے کے اعجاز چودھری, جو ان کو چاہیے اس وقت, اور جماعت اسلامی میں ساری زندگی انہوں نے ایجوٹیشنل پالیٹکس کی ہے, وہ بھی اندر ہیں, محمود الرشید اندر ہیں, یاسمین راج شاہ صاحب اندر ہیں. اچھا جو لوگ تھوڑے سے ان میں سیانے تھے, تیز تھے, مثلاً فواد چودھری, وہ ایک ہدر لینڈ کے اندر ہیں, نہ وہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. تو اس وقت پارٹی کی لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ اچھے لوگ ہیں. سلمان اکرم راجہ از اے بریلینٹ مین, ویری گڈ مین, آنیسٹ آدمی, بٹ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. وہ ایک زبردست لائر ہیں, دیٹ ڈزنٹ مین کہ آٹومیٹکلی وہ پولیٹیشین بن گئے. جو ان کے چیئرمین ہیں بیشر گور, ان کو میں تو نہیں کم از کم جانتا تھا, چیئرمین بننے سے پہلے آپ شاید جانتے ہوں. وہ بھی ان کا بھی ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, بالکل پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ان کا نہیں ہے. جتنے کی لوگ اس وقت کی ڈیسیجنز کر رہے ہیں ان میں سے 90% کا وہ نہیں ہے. پھر گروپنگ بہت بری ہو گئی ہے. پنجاب کے اندر 4 گروپس ہیں, 1 سال کے اندر 4 تو وہاں پہ پولیٹیکل پارٹی کمیٹیز بنی. پھر آپ کو یاد ہے عالیہ حمزہ صاحبہ کے بارے میں جو جتنی سخت زبان سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعمال کی غصے میں, پھر وہ اگلے دن انہوں نے کہہ دیا میری بہن ہے. میرے پروگرام میں بشرا بی بی کی بہن مریم بٹو نے آ کے یہ کہا کہ جی گنڈا پور صاحب نے حفظ بیجا میں رکھ دیا ہے میری بہن کو, جب وہ نومبر والا سین ہوا. اگر سینٹ کی لسٹیں ہوتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے اپروو کیا, لیکن جب مشال یوسف زئی سینیٹر بنتی ہیں تو علیمہ خان کہتی ہیں کہ یہ تو غلط ہے, یہ تو میرٹ پہ بنتی نہیں ہے. سو کے پی کے اندر گروپس ہیں, 3-4 گروپس ہیں. خان صاحب نے ہٹایا گنڈا پور صاحب کو, ان کا جو آرچ اینیمی سمجھ لیں سیاست میں, اگر اینیمی مائٹ بی ناٹ دا رائٹ ورڈ, جو مخالف ترین ان کا گروپ تھا, جنید اکبر صاحب کو پارٹی پریزیڈنٹ بنا دیا. سو وہ ایک دوسری سوئنگ تھی. پھر عاطف خان اور سارے شہرام ترکی وغیرہ ان کا اپنا گروپ ہے. تیمور جھگڑا وہ بھی دوسری سائڈ پہ ہیں. وہاں پہ پارٹی میں آپ گروپس دیکھ لیں. پنجاب, یہ 2 صوبے میٹر کرتے ہیں ان کی پالیٹکس میں, پنجاب اور کے پی. پنجاب کے لیڈروں سے بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ساری کی پوسٹ چلی گئی ہیں کے پی کے پاس, تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کو بنایا گیا. بٹ اگین لائک آئی سیڈ ہی از ناٹ اسینشلی اے پولیٹیشین. سو پارٹی بالکل بکھری ہوئی ہے, ٹوٹی ہوئی ہے, گروپس بنے ہوئے ہیں. اس پہ جب خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نکالیں, لوگ نکالیں, تحریک چلائیں, تو ان کا بیان آ جاتا ہے گور صاحب کا کہ پارٹی کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی, لوگ خود نکل آتے ہیں. لوگ خود نہیں نکلتے. ہمیشہ ایجوکیشنل پالیٹکس میں جب آپ کو اتنا رگڑا لگاؤ تو پھر لوگ ایسے نہیں نکلتے جب تک لیڈرشپ نہ ہو. تو ایک کیوس ہے پارٹی کے اندر اور اس سے بہت زیادہ مانگا جا رہا ہے. اور میرا تو اصل سوال یہ ہے رانا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو خان صاحب ڈیسیجنز لے رہے ہیں, کیا کوالٹی آف ڈیسیجن ہمیشہ ڈپینڈ کرتی ہے کوالٹی آف ان پٹ پہ, انفارمیشن ان پٹ یا ایڈوائس پہ. سلیکٹ لوگ ان کو ملنے دیے جاتے ہیں, وہ کہ جا کے کیا بتاتے ہیں ان کو, اور جو دوسرے لوگ بھی وہ ملنے دیے جاتے ہیں, شاید ان میں ہمت نہیں ہے کہ خان صاحب کو جا کے سچ بتائیں. اب خان صاحب نے 5 اگست والی پہ بہت مبارکباد پیش کی. ایٹ ون لیول مبارکباد بنتی ہے, اگر سینکڑوں لوگ بھی باہر نکل آئیں تو بہت بڑی بات ہے پنجاب میں. جتنا پنجاب میں رگڑا لگا ہے ماضی میں اور لگ رہا ہے, اس کے بعد اگر چند 100 بھی آ جائیں بہت بڑی بات ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا ان کو بتایا گیا ہوگا کہ پتہ نہیں جی لاکھوں لوگ نکل آئے ہیں, جو انہوں نے 14 اگست کی دوبارہ کال دے دی. سو آئی تھنک اصل ایشو یہ ہے کہ کون کتنا سچ بول رہا ہے اور پارٹی میں کتنی سخت ہے. بیکاز جب آپ تحریک کہتے ہیں کہ جی ہم تحریک نکالیں گے, تحریک کا مقصد کیا ہے؟ تحریک کا مقصد یہی ہے نا, وہ چاہتے ہیں کہ اتنا پریشر بنے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کریں. تو جب آپ نمبرز وہ نہیں نکال سکتے تو میرا خیال ہے فائدے سے زیادہ ٹھیک ہے اپنے ورکروں کا تو خون آپ گرما کے رکھ لیں گے, لیکن دوسری سائڈ کا تو ہارڈ لائن اور سٹرونگ ہوگی نا. وہ کہے گی یہ کہتے تھے جی لاکھوں لوگ نکلیں گے, ان سے تو ہزاروں لوگ نہیں نکل سکے, تو ان کی ہارڈ لائن اور سخت ہوگی. پھر اگر کوئی رہی صحیح امید تھی جہاں آپ نے بات کرنی تھی اسٹیبلشمنٹ سے, آپ نے ذاتی ایشو بنا دیا بٹوین یور سیلف اینڈ دا فیلڈ مارشل. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم نے ان سے بات کرنی ہے,
تو اگر ان سے بات کرنی ہے اور اب ذاتیات پہ رہیں گے تو دوسرا آدمی تو اگر چاہے گا بھی تو شاید اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا بات کرنا، بیکاز تاثر یہ جائے گا دیکھیں جی ہم نے گردن پہ گھٹنا رکھ کے بات کروا لی ہے. سو مجھے پالیٹکس سمجھ نہیں آ رہی ہے. ابھی 1-2 دن پہلے ہم ایک پروگرام میں تھے تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ دیکھیں جی نیلسن مینڈیلا نے بھی بڑا پرنسپل سٹانس لیا. میں کہا لیکن نیلسن مینڈیلا میں ایک اس نے کام کیا تھا، اس نے اپنا سٹانس بنایا تھا اپارٹائڈ کے خلاف، نسلی امتیاز کے خلاف. اس نے یہ نہیں کہا کہ بوتھا میری زندگی کے ساتھ دشمن ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ڈی کلارک سے میری دشمنی ہے. ان کو پتا تھا میں نے ان سے بات کرنی ہے. تو بحث ایشو بیسڈ رہی، پرسنالٹی بیسڈ نہیں رہی. سو ایک طرف ذاتیات پہ بات آ گئی بھی ہے، دوسری طرف پارٹی میں اس وقت وہ سخت نہیں ہے کہ سڑک پہ اتنا پریشر بنائے کہ وہ مجبوراً آپ سے گورنمنٹ بات کرے یا آپ سے اسٹیبلشمنٹ بات کرے. میرا خیال ہے کہ ایک کنفیوژن ہے بہت بڑی، اور اس میں شاید ایک بہت بڑا اس میں حصہ ہوگا کہ واٹ از دا انفارمیشن جو عمران خان کو مل رہی ہے، کیا وہ صحیح مل رہی ہے؟ کیا ان کے جو فیصلے ہیں جو وہ ہر باری 2 نوچ اوپر جا رہے ہیں تو وہ کیسے ٹرانسلیٹ ہوں گے؟ مجھے تو کنفیوژن ہے، اور آئی تھنک بہت زیادہ کنفیوژن ہے. اب انہوں نے کہا کہ جی آپ لیڈ کریں گے اشرف زئی صاحب. اشرف زئی صاحب نے تھوڑے دن پہلے ایک ٹویٹ کیا جہاں انہوں نے کہا کہ میں التجا کرتا ہوں تمام لوگوں سے، پولیٹیشین سے، کہ بہت نقصان ہو گیا، بہت کچھ ہو گیا، بڑا ضروری ہے کہ JUI، پیپلز پارٹی، PMLN، ANP، ہم لوگ پہلے آپس میں بیٹھ کے بات کریں، کچھ منیمم پوائنٹس پہ اگری کر لیں، پھر جا کے ہماری ادارے سے بات ہو سکتی ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے، کوئی بھی پولیٹیکل الائنس بننے لگتا ہے تو گنڈا پور صاحب میک شور کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی ہتک آمیز باتیں کریں کہ مولانا فضل الرحمان بات کرنے پہ بھی تیار نہ ہوں. اس بار بھی آپ کو یاد ہے نا لاسٹ ٹائم، تو یہ کرے، تو یہ کر، تو یہ کر، تو کر کے بات کر رہے ہیں، میرے بھائی سے لڑو، فلانے سے لڑو. انہوں نے آگے سے چیلنج قبول کر لیا، پھر بات ختم ہو گئی. سو آئی ڈونٹ نو، جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس سے باہر نہیں نکل رہے. عمران خان صاحب کو نیشنل لیول پالیٹکس پہ چاہیے. ایک چیز تو نظر آ گئی ہے کہ 2 سال میں اگر آپ طاقت نہیں اتنی دکھا سکے کہ آپ ایون بات شروع کروا لیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو جو 2 سال میں نہیں ہوا وہ اب کیا ہوگا؟ اب 26ویں امنڈمنٹ کے بعد تو گورنمنٹ کے سارے باکسز ٹک ہو گئے. جوڈیشری کی چینجز ان کی مرضی کی ہو گئی ہیں. 2/3 میجورٹی نیشنل اسمبلی میں، 2/3 میجورٹی سینٹ میں. یہی گنڈا پور صاحب اور PTI کہتی تھی ہم نے فارم 47 والوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، لیکن سینٹ کے الیکشنز میں ایسی انہوں نے بیٹھ کے بات چیت کی ہے جہاں ان کی 8 سیٹیں ہو سکتی تھیں، انہوں نے 5 سیٹیں پلیٹ میں رکھ کے گنڈا پور صاحب نے دے دی PMLN کو، ان کی 2/3 میجورٹی کروا دی. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کس نے کٹ کون سی ٹیم کی پہنی ہوئی اور بیٹنگ کس کے لیے کر رہے ہیں. سو اتنی کانٹرڈکشنز ہیں. آپ جو انٹرو میں بات کر رہے تھے کہ واقعی اس وقت تو لگتا ہے کہ PTI کو باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اندر ہی ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں who make sure کہ ایک جو سٹیٹس کو ہے وہ چلتا رہے. یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پارلیمنٹری سیکرٹری ہے، کسی نے چھوٹا جھنڈا لگایا ہوا ہے، کسی نے وزیر کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، کسی نے وزیر اعلیٰ کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، اور لیڈر ان کا اندر ہے. آپ مجھے بتا دینا کہ ان 2 سالوں میں اگر میں آپ کو کہوں، پوچھوں کہ مجھے وہ 2-3 کانکریٹ سٹیپس بتا دیں جہاں سے پریشر بنا ہو گورنمنٹ پہ یا عسکری قوتوں پہ کہ وہ ان سے بات کریں. پنڈی تو بہت دور ہے، یہ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ بقول ان کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ کچھ ہے، یہ تو ان پہ نہیں پریشر بنا سکے. سو آئی تھنک یہ بڑے سیریس فیصلے، بڑے فیصلے کرنے ہوں گے عمران خان صاحب کو. خالی ٹویٹر واریئرس کے ساتھ یا اس چیز کی مذمت اس چیز کی مذمت کرنے سے میرا نہیں خیال کہ یہ انقلاب ان کا اس طرح آئے گا. ان کو بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، پارٹی کو ریسٹرکچر کرنا ہوگا، اپنی لیڈرشپ کو ایک سیریس ان کو اس کا ایک آڈٹ کرنا ہوگا کہ کون کس رول میں کیا کر رہا ہے. اب دیکھیے شروع میں آیا کہ جی وہ لیڈ کریں گے، خود خان صاحب لیڈ کریں گے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور 2-3 عمر ایوب، یہ لوگ جو ہیں یہ اس تحریک کو کریں گے، لیڈ کریں گے آن دا گراؤنڈ. پھر آ گیا کہ جو پروونشل 4 ہیڈز بنائے ہوئے ہیں وہی کریں گے. وہاں پہ جنید اکبر کریں گے، وہاں پہ عالیہ حمزہ کریں گی. عالیہ حمزہ کی جب میٹنگ ہوتی ہے، سارے لاہور میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہ آفریدی صاحب کے گھر میں، مرزا آفریدی کے، تو وہاں پہ ان کو بلایا بھی نہیں جاتا. اس پہ سارا پھر جھگڑا ہوا تھا.
جو جنید اکبر صاحب ہیں وہ ایک جلسے میں اسپیچ کر کے کہتے ہیں کہ میں تو بڑا بے بس قسم کا پارٹی پریزیڈنٹ ہوں صوبے کا. سو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں امپاورڈ کون ہے, فیصلے کون کر رہا ہے, آپس میں کیسے بات چلے گی. اور گور صاحب کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے پارٹی, لوگ خود نکلیں گے. خان صاحب انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ بھئی پارٹی کے لیڈران جو ہیں وہ منظم کریں اور لوگوں کو لے کے چلیں اور ان کو نکال لیں اور سب کچھ کریں. سو ہر چیز میں کانٹرڈکشن ہے, ہر چیز میں کنفیوژن ہے, ہر چیز میں ایک میں نے اتنی کنفیوژن کبھی نہیں دیکھی. مالک صاحب دیکھیں سمپل سی بات ہے جس کو آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بات تو سمپل ہے نا کہ جب مس ریپریزنٹیشن آف فیکٹس ہو رہے ہیں عمران خان کے سامنے, جو لوگ جا کے مل رہے ہیں یا اس کو پراپر انٹیل نہیں مل رہی تو اس نے فیصلے کیا کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سلولی گریجولی جو ہے ٹھیک ہے ووٹر اپنی جگہ, سپورٹر اپنی جگہ پی ٹی آئی کا, لیکن اگر باہر دیکھا جائے تو اٹس اے ٹوٹل فیلئر. اور یہ اس طرح تو ایوری تھنگ از گون بی ہنکی ڈوری فار دا سٹنگ پیپل ہو آر ان دا کوریڈورز آف پاور. وہ تو اب آرام سے بیٹھے رہیں گے, دے آر انجوائنگ اٹ, اور ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو اب جو یہ باتیں ہو رہی ہے دس از آل ڈسیپشن. یا یہ کوئی انٹرنل جنگ چل رہی ہے کہ کسی کو پریزیڈنٹ کوئی بن جائے مسلم لیگ نون سے, یا کوئی ریپلیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جناب ریپلیس کر دیا جائے اپنا شہباز شریف صاحب کو. یہ پھر اس طرح کی کنفیوژنس کیوں کریٹ کی جا رہی ہے کہ محسن نقوی کو بنا دیا جائے پرائم منسٹر. یہ بھی ایک ایسی ڈسیپشن ہے, گلی باتی چل رہا ہے کام, یا یہ بھی کوئی اندر ہے کوئی گل؟ نہیں ظاہر ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں نا کہ کیوں چینج ہوگا. ہاں اس وقت کیا چیز نہیں چل رہا, کیا ون پیج خراب ہو رہا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں سب سے بڑا فرق ہے کہ اس پر ہی ون پیج کیوں مختلف ہے مسلم لیگ کے پرانے ون پیجز سے. آپ کو ہی پتہ ہے, مجھے ہی پتہ ہے کہ میاں صاحب کبھی بھی کو شیئرنگ میں یا کو ایگزسٹنس میں بلیو نہیں کرتے تھے. وہ پریٹینڈ کرتے تھے کہ اچھا یار ٹھیک ہے, بادل نہ خواستہ. ہی آلویز فیلٹ کہ جی ٹاپ پہ میں ہوں گا, مجھے سارے جواب دے ہوں گے. تو وہ سال 2 سال پریٹینڈ کرتے تھے, کوئی بات چلاتے تھے, کوئی برداشت کرتے تھے, کوئی چھوڑ دیتے تھے, لیکن ہر 1.5-2 سال کے بعد پھر وہ بم کو لات مارتے تھے. پھر ہم دیکھتے تھے کیا ہوتا ہے, سارا سسٹم اوپر نیچے ہو جاتا تھا. فرق یہ ہے کہ شہباز شریف ہمیشہ سے ہی ایکچولی بلیوز کہ یہ ہمیں کو ایگزسٹ کرنا چاہیے, اور ان کے میاں صاحب والے کوئی ایگو ایشوز نہیں ہیں کہ نہیں میں پرائم منسٹر ہوں تو میں یہ ہوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے, میں صرف 2 بندوں کیا مینٹل میک اپ کی بات کر رہا ہوں. یہ جب تک شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں, ایک چیز تو میں بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ گول پوسٹ نہیں چھیڑیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ گول پوسٹ نہیں چھیڑتے تو مجھے آپ بتائیں کہ دوسری طرف کیوں چھیڑے گا. کام چل رہا ہے, امریکہ بھی ان کے ساتھ ہے, ویسٹرن باقی بھی لوگ بڑے خوش ہیں. یہاں اسلام آباد میں ہم بات ہیں, ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریلیونٹ ملک کے ایمبیسڈر نے مجھے کہا اس سے اچھا نظام آپ کے ملک میں ہو نہیں سکتا جو چل رہا ہے, اور ملک میٹر کرتا ہے. اب وائی وڈ یو چینج اٹ, وائی وڈ یو لائک فکس سم تھنگ دیٹ از ناٹ بروکن. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر اس وقت نواز شریف صاحب ہوتے پرائم منسٹر اور آرمی چیف کا یہ کھانا ہوا ہوتا ٹرمپ کے ساتھ, یقین مانے میاں صاحب سے برداشت ہی نہیں ہونا تھا. اور پرائم منسٹر شہباز شریف کہہ رہے ہیں زبردست کام ہوا ہے, بہت تعریفیں ہوئی, سب کچھ ہوا ہے. جو اس وقت ہائی پروفائل وزٹ ہوا ہے ود ان منتھس, فیلڈ مارشل کی آپ نے شروع آج بات کی ٹیمپا میں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ آؤٹ گوئنگ کمانڈ اور انکمنگ کمانڈ دونوں سے وہ مل رہے ہیں. بڑا ہنکی ڈوری ماحول ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی دوستیاں ہوتی ہیں, دیکھیں کنورجن آف انٹرسٹ ہوتے ہیں, اس وقت کنورجنس آف انٹرسٹ ہے. آپ کو یاد ہے آرٹیکل جو آیا تھا آئدر یا یہ اکانومسٹ والے آرٹیکل میں تھا یا بعد میں بلومبرگ والے میں تھا, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی, کہا کہ جی امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جو پالیسی میکنگ ہے اس میں بھی پاکستان کا بڑا انپٹ ہے. انڈیا کا پینک آپ یہ دیکھ لیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے اسپیچ ہوئی ہے نا, پرنٹ نے سٹوری نکال دی ہے کہ جی وہاں پہ آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ اگر انڈیا نے کوئی ڈیم بنایا تو ہم 15 منٹ کے اندر اس کو اڑا دیں گے, اور پھر نیوکلیئر کی بات کی کہ ویل ٹیک ہاف دا ورلڈ ڈاؤن ود اس, جو بالکل بکواس ہے, بالکل بکواس ہے. لیکن پینک آپ دیکھیے کہ ان ملاقاتوں کا پینک, اور اس کو کس طرح انڈیا ایک اور کانٹیکس میں جان بوجھ کے بے شرمی سے جھوٹ بول رہا ہے سب کچھ. تو انٹرنیشنل آپ کا اس وقت کانٹیکس چینج ہو گیا اس جنگ کے بعد.
پہلے چیزیں آپ کی کچھ بہتر ہو رہی تھی, آپ IMF میں آ گئے, آپ FATF سے نکلے ہوئے تھے, IMF میں آ گئے, IMF کے پروگرام میں آپ کی ان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ٹھیک پرفارم کر رہے ہیں. عام لوگوں کی حالت ابھی چھوڑ دیں, میں ابھی پیورلی انٹرنیشنل پرسپیکٹو کی بات کر رہا ہوں. آپ کی ریٹنگز بہتر ہو رہی ہیں, ویسٹرن ورلڈ آپ کے ساتھ اور طریقے سے بات کر رہا ہے. اور جو انڈیا کا ایک ہوا تھا کہ جی یہ ریجنل سپر پاور ہے, یہ کاؤنٹر فوائل بنے گا ٹو چائنا, وہ تو تباہ ہو گیا نا ان کا کچھ گھنٹوں کے اندر. انڈیا آج کہاں کھڑا ہوا ہے؟ انٹرنیشنلی آئسولیٹڈ ہے. امریکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہتا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ, اور ایک بار پھر وہ اپنی ڈیوٹیز میں پھنسا ہوا ہے. اس نے جنگ چھڑانے کی بات پہ ہم نے کہا نوبیل پرائز دے دو, وہ کہتا ہے ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے. ٹرمپ نے اس کو اڑا کے رکھ دیا. 36 دفعہ اس نے کہا ہے کہ میں نے صلح کروائی ہے. اس نے سب سے پہلے ٹرمپ نے تیسرے دن کہہ دیا 5 جہاز ان کے گرے. جس دن ٹرمپ بولتا ہے مودی کے لیے مصیبت پڑ جائے گی, وہاں پہ ٹیرف بھی 50%. یہ چیزیں پرماننٹ نہیں ہیں, آئی ایگری, یہ ٹرانزیکشنل چیزیں ہوتی ہیں آگے, بٹ رائٹ ناؤ وی آر رائڈنگ ہائی. اور اس وقت مجھے آپ بتائیں, اس وقت کوئی بھی اس ایکویژن کو اپنے ملک میں کیوں چینج ہونے دے گا؟ آج گورنمنٹ اگر پرائم منسٹر چینج کرتے ہیں, لیٹ سے آپ کہہ دیں جی فوج یا فیلڈ مارشل, فائدہ ٹھیک, وائی؟ بالکل ٹھیک, ڈزنٹ میک سینس. کوئی لاجیکل سینس تو بننی چاہیے نا رانا صاحب, کسی کی کم از کم کاغذ کے اوپر تو کوئی چیز سینس بنائے نا. امپلیمنٹیشن میں وہ کہتے ہیں نا کہ اینی تھنگ دیٹ میکس سینس 100% آن پیپر, امپلیمنٹیشن میں 50% رہ جاتی ہے. تو جو چیز آن پیپر ہی سینس نہیں بناتی ہے, وائی وڈ دیٹ ہیپن؟ بالکل صحیح. کیا چیز کر لیں گے؟ چلیں محسن نقوی صاحب کی بات کر لیں. کیا چیز محسن نقوی صاحب کریں گے آگے اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو شہباز شریف صاحب نہیں کر رہے؟ ٹھیک, مجھے کوئی بتا دے. بالکل. سو دین اٹ میکس سینس ٹو می کہ ہاں نہیں یار, انسٹانسز کے اوپر ان کی لائن اور ہے, اور بھائی وہاں پہ کوئی لائن نہیں ہے, ایک ہی لائن ہے, اس پہ سارے چل رہے ہیں. اور ان کو پتا ہے کہ 1 پیج پہ گورننس ان کی چل رہی ہے, گورنمنٹ چل رہی ہے. اگر آج الیکشن ہو تو ان کی پارٹی نہیں چل رہی. دیکھیں 1 پیج پہ گورنمنٹ چل سکتی ہے, 1 پیج سے پارٹی نہیں چلتی. اگر آج الیکشن ہوں گے سارے فارغ ہو جائیں گے. بالکل صحیح. بٹ ابھی الیکشن تو نہیں ہو رہے نا, تو پاور ایکویشن کیوں ڈسٹرب کرے گا؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ کیوں اس طرح جناب ایوری تھنگ از اسموتھ. تو اس وقت گورنمنٹ کو کیوں چینج کرے گا, شہباز شریف کو کیوں چینج کیا جائے گا؟ کسی کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایوری تھنگ از گوئنگ اسموتھ. تو اس لیے یہ جو ڈرائنگ روم ٹاکس ہیں اس سے باہر نکل آیا جائے, اور میرے خیال میں یہ فلسفے اور یہ جناب انالیسس دینے بند کیے جائیں کہ جناب کو گورنمنٹ کو خطرہ ہے. میرے خیال میں اس بحث کو ہی بند کر دینا چاہیے. ہیجمنی والی بات کی آپ نے جناب کہ انڈیا کی ہیجمنی اس ریجن میں جو بنانا چاہتا تھا اور اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا رہا انڈیا کئی سالوں سے ویسٹ کو, اور کہتا رہا جناب کہ از دا اونلی کنٹری, انڈیا از دا اونلی کنٹری جو یہاں پہ ان کا پرپز جو ہے وہ سرو کر سکتا ہے. وہ بھی 3 گھنٹے اور 45 منٹ میں ختم ہو گیا. بٹ ایک بریک کی طرف جانے سے پہلے مالک صاحب میں واپس آ کے آپ سے پوچھوں گا کہ 27ویں ترمیم جو ہے اس میں کیا کیا چینجز آ سکتی ہیں, اس میں کیا چینجز ایکسپیکٹڈ ہیں, وہ اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. ایک بریک لے لوں میں. محمد مالک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے, اگر آ رہی ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں, 18ویں ترمیم کے کون سے کلازز جو ہیں ان کو جناب ان سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. سو یہ ساری چیزیں میں بات کرنا چاہوں گا مالک صاحب سے. مالک صاحب, از دا 27th امینڈمنٹ ان دا آفنگ, اور اگر ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ ویری مچ ان دی آفنگ, اور اس پہ تو میں نے کافی ڈیٹیلڈ خبر بھی کی تھی ران صاحب. اس میں میرے سامنے نوٹس نہیں, چیدہ باتیں میں کر سکتا ہوں. دیکھیں ایک یہ کامن پرسیپشن یہ ہے شاید کہ 27ویں امینڈمنٹ عمران خان اسپیسیفک ہے, ایسی کوئی سین نہیں ہے. 26 کو تو آپ کہہ سکتے ہیں پورا لیگل سسٹم چینج ہوا, سپریم کورٹ کی حیت بدلی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہوا سب کے سامنے ہے, پھر وہ بینچز بن گئے کانسٹیٹیوشنل, اور ان کا بھی جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے وہ تو سمجھ آتی ہے. 27ویں میں بہت بڑا ایک چارٹر ہے جو پوری حیت بدلے گا گورننس سٹرکچر کی اور اس کی. 18 امینڈمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے, لیکن اس کو بھی انڈائریکٹلی ٹچ کیا جا رہا ہے میری اطلاع کے مطابق. فار ایگزامپل جو ایکسٹرا 3-4% صوبوں کو جا رہا ہے, اور وہ بڑا پرابلم ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, پیسوں کے لیے, وفاق کے لیے. ہمارا پانی کا وار چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ, انڈیا نے ابینس میں کیا ہوا ہے, پورے جھگڑے ہیں, تو ایک پرائرٹی ہے نئے واٹر ریزروائرز بننا.
ایک تو اس چیز پہ کام ہو رہا ہے کہ جو یہ ایکسٹرا جا رہا تھا، جو پہلے 18th امینڈمنٹ سے پہلے ڈویژن تھی فیڈرل ریونیو کی، اس کو ریسٹرکچر اس طرح بھی ہو سکتا ہو جائے گا کہ ایک واٹر ایمرجنسی فنڈ بھی بن سکتا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ جو ایکسٹرا پیسے ہیں یہ صوبے ابھی ان سے لے کے اس میں ڈالا جائے اور اس سے ریزروائرز بنائے جائیں. ان کو 5-6 ہزار ارب روپیہ چاہیے کم از کم 4-5 ڈیمز کے لیے. ان کی ڈیڈ لائنز بھی نیچے لائی جا رہی ہیں، تو یہ پیسہ ہو سکتا ہے وہاں سے اس میں ڈال دیا جائے، اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، بیکاز یہ ایک کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ون ٹائم میجر ہوگا. ابھی آپ نے پیسے اٹھائے وہ اور وہ ڈال کے واٹر ایمرجنسی میں ڈیل کر لیے. وہ چیز ہو رہی ہے. سپریم کورٹ میں بڑا پرانا مطالبہ تھا پیپلز پارٹی کا کہ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں. ہو سکتا ہے کہ اس پر کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ بھی بات ہو رہی ہے، ججز کی ایجز کی بات ہو رہی ہے، عمروں کی، اور آپ کو شاید یہ بھی نظر آئے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز ہیں ان کی عمروں میں اور دوسری کورٹ کی عمروں میں فرق ہوگا. یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے. بسپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، یہ قریباً 875 بلین ایئر کا اس کا خرچہ ہے. اس کو بھی صوبوں پہ ڈالنے کی بات ہو رہی کہ صوبے خود اس کو کریں سبجیکٹ کو، اور بلک اس کا صوبوں پہ ٹرانسفر ہو. فیڈرل ٹیریٹریز کی بات ہو رہی ہے، جس طرح پورٹس ہیں، ایئرپورٹس ہیں، یہ فیڈرل سبجیکٹس ہیں. فیڈرل ٹیریٹریز بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں کافی کہ ہر صوبے میں بنائیں. یہ آپ کو ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کو نظر آئے کہ مثلاً مکران کوسٹل ہائی وے ہے، یہ ساری کی ساری ایک فیڈرل ٹیریٹری ہے. یہ وہ ایریا جہاں پہ BLA بھی بہت ایکٹیو ہے. تو اگر آپ فیڈرل ٹیریٹری صوبوں میں بنواتے ہیں تو پھر یہ بک بک بھی ختم ہو جائے گی کہ جی صوبہ سول ایڈ میں بلا رہا ہے کہ نہیں بلا رہا. جس طرح KP کے اندر آپ نے سنا بڑا جھگڑا چلا، پھر ان کو راہ راست نظر آ گئی. گنڈا پور صاحب کو 3-4 گھنٹوں کے بعد ان کا بیان بدل گیا. وہی فوج وہی سب کچھ ان کے مہمان ہو گئے، ان کی حفاظت بھی لازم ہو گئی. لیکن ایشوز پر حل ہیں. فیڈرل ٹیریٹریز کی بات ہو رہی ہے، ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے. there are so many things. فیڈرل ٹیریٹریز ہیں، جوڈیشری کا ہے، کچھ سروس چینجز ہو رہی ہیں، پھر آپ کا یہ 18th امینڈمنٹ کا ہے. گوادر کا کیا ہے؟ کافی زیادہ چیزیں. گوادر کا کیا ہے مالک صاحب؟ گوادر وہاں بھی فیڈرل ٹیریٹری کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی نئے صوبوں کی بات ہے گوادر صاحب؟ اس میں نئے صوبوں کی کوئی بات ہے؟ نہیں. اس وقت ایز وی اسپیک، دیکھیے میں نے یہ کوئی 5-6 دن پہلے خبر بریک کی تھی، تب اس میں بھی بہت بحث چل رہی تھی کہ ان فیڈرل ٹیریٹریز کا سائز کیا ہوگا. مثلا ایک میٹنگ میں کسی نے کہہ دیا کہ جی پورا کراچی فیڈرل ٹیریٹری بناتے ہیں. ان کا بھائی ایسے نہیں ہو سکتا. سو ہو سکتا ہے پورٹ کے ساتھ آپ کو پتہ لگے کہیں پہ 50 اسکوائر مائل 100 اسکوائر مائل اس طرح چیزیں بن جائیں. ایک چیز آپ کو نظر آئے گی 27ویں امینڈمنٹ کا جو فوکس ہوگا نا رانا صاحب، وہ ہے کہ بیلنس کرنا ہے، فسکل بیلنس بٹوین پروونسز اینڈ فیڈرل، اور فیڈرل کا اور مضبوط کرنا ہے. 18th امینڈمنٹ میں بہت سی چیزیں جلدی میں بھی ہوئی تھیں. آپ کو یاد ہے ایجوکیشن ہو گئی، ہیلتھ ہو گئی، بعد میں مصیبت پڑ گئی کہ جی ایک دوائی سندھ میں بین ہے، پنجاب میں بن رہی ہے، پنجاب میں بن رہی ہے، KP میں بین ہے. ایجوکیشن کا ہو گیا کہ بھائی اگر ہر کوئی اپنا اپنا سلیبس بنائے گا تو کل کو اگر ایک ایکسٹریمسٹ پارٹی جیت جاتی ہے KP میں الیکشن اور وہ کہتی ہے طالبان ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ اس میں ایک لارجر پکچر کی بہت زیادہ چیزیں ہیں. اس میں فسکل آپ کو چیزیں نظر آئیں گی بہت زیادہ فائنینشیل، اور جو وہ چیزیں جو ایک بیلنس واپس ریسٹور کر رہی ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جی وفاق کو زیادہ مضبوط کیا جا رہا ہے. جہاں میں بات سن رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وفاق کو مضبوط ایکسٹرا نہیں کر رہے، لیکن جو وفاق کو ضرورت سے زیادہ کمزور کر دیا گیا تھا وہ ہوگا. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ، یہ بھی بات دیکھی جا رہی ہے کہ سینٹ کی طرح کیا 6 سال اس کی بھی ٹرم کر دی جائے نیشنل اسمبلی کی. اب یہ تو سوٹ کرتا ہے سب کو، پیپلز پارٹی کو بھی سوٹ کرتا ہے، یہ سوٹ کرتا ہے PMLN کو بھی، جو پاور میں اس تک بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس کا بھی ایک فال آؤٹ ہے کہ اگر PTI کسی بھی چیز میں شامل نہیں ہے تو کیا ہوگا. ابھی ایکسپیکٹڈ ہے دسمبر میں، اور اس کی بھی ایک ریزن ہے. نومبر میں آپ کی ساری بارز کے الیکشنز ہیں، 5 بڑے الیکشنز آپ کے نومبر میں ہیں. اور اس بار آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بارز کے الیکشن ہیں بڑے خونی قسم کے ہوں گے، بیکاز جب بھی کوئی موومنٹ چلتی ہے، کچھ ہوتا ہے، اس میں لائرز موومنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اور جب آپ لیجسلیٹو چینجز کریں گے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کریں گے، تو ظاہر ہے سرکار اور جو رولنگ اس وقت سیٹ اپ ہے وہ چاہے گا کہ بارز کے جو پلیٹ فارمز ہیں یہ ہمارے فیوریبل لوگوں کے ہوں.
بالکل ٹھیک. سو اسی لیے پوسٹ نومبر ہر چیز رکھی گئی ہے کہ پہلے یہ بارز کو بھی ہینڈل کریں, کوشش کریں کہ ہمارے لوگ ہوں بارز میں, تاکہ اس کا بھی مومنٹم کم کیا جائے, اس کا پریشر کم کیا جائے. تو کافی زیادہ چیزیں ہیں, اسٹارٹنگ فرام جوڈیشری ایجز ٹو فیڈرل ٹیریٹریز, which I personally think is a good thing, کیونکہ جتنا بوروئنگ ہوتی ہے, ڈونرز ہوں, لینڈنگ ایجنسیز ہوں, ان کے تو آن دا فیس آف اٹ تو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے نا, تو جب واپس کر رہے ہیں پیسے تو وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے کر رہے ہیں, تو پروونسز کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس لیے اگر فیڈرل گورنمنٹ کو اگر تھوڑا سا اسٹیبل کر دیا جائے تو نتھنگ لائک اٹ, there is nothing wrong with the 27th amendment جس طرح ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا, آپ اس وقت صوبے سرپلس بجٹ کر رہے ہیں, اور جب آپ کا فیڈرل ریونیو شیئر ہوتا ہے پہلے دن سے نیگیٹو میں ہوتی ہے فیڈریشن, اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنے خرچے کم کرے, یہ بھی کرے بہرحال, لیکن وہ خرچے کم کرنے سے بہت زیادہ امپیکٹ اس پیسے کا ہے جو صوبوں کو بہت زیادہ جا رہا ہے. اور وہ چیزیں مثلاً بیسٹ آپ دیکھ لیں, بینزین انکم سپورٹ پروگرام, یہ آبادیاں تو صوبوں کی ہیں نا, مالک صاحب, I'm cutting you, مجھے بار بار بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اسی بریک لے لوں, میں واپس آ رہا ہوں. مالک صاحب دیکھیں, انویسٹمنٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں آ رہی ہے, فورن انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آ رہی ہے, امریکہ سے بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور دوسرے ممالک سے بھی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آ رہی ہے ان دا ڈیز ٹو کم. 27ویں ترمیم کی ہم بات کریں تو جناب اس میں بھی there is a way forward کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ساری ترمیم میں, and it's not like عمران خان اور پی ٹی آئی سینٹرک. سو یہ ساری چیزیں اگر ہم مد نظر رکھیں, مائنڈ میں رکھیں, ایٹ دا بیک آف آر مائنڈ, اگر یہ ساری چیزیں ہوں, ڈپلومیٹک وار ہم جیت گئے انڈیا سے, ملیٹریلی ہم جیت گئے انڈیا سے, یہ ساری چیزیں اگر ذہن میں رکھیں تو ہم لوگ وی آر موونگ فارورڈ, وی آر موونگ اہیڈ. اگر یہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے, بگ ٹائم انویسٹمنٹ اگر ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر, تو دین دیر از نو اسٹاپنگ. تو ایسا ہی ہے کہ یہاں پہ بھی کچھ ہرڈلز یہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہے جی, when it comes to like investment. دیکھیں رانا صاحب, وہ it will take a long time, let's not get carried away, it will take a long time. Okay. ابھی تو آپ کے اپنے لوگوں کے بڑے مسئلے ہیں, آپ کے بزنسز کے. ابھی آپ سن رہے تھے گور صاحب کو بھی انہوں نے بتایا کہ جی اتنی ملیں بند ہو گئی ہیں, میں نے اپنی بھی 4 ملیں بند کر دی ہیں. کاسٹ آف پروڈکشن یہاں پہ بہت ہائی ہے, یہ بجلی کا ایشو بڑا سیریس ہے. یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ 40 لوگ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں کہ ان کو خوش رکھنا ہے ہر قیمت پہ, کہ آپ نے 40 لاکھ جو آپ کے دوسرے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو آپ نے خوش کرنا ہے. لوکل چیزیں کرنی چاہیے. اور دوسرا ایک بات دیکھیے, جنگ کے بعد بہت زیادہ گراف چڑھا ہے فوج کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن فوج کی پاپولیرٹی کے اضافے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے. یہ کوئی انورسلی پروپورشنل فارمولا نہیں ہے. میرا خیال ہے اس وقت گورنمنٹ کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ آپ بھی نارمل سی لانے کی کوشش کریں. آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, وہ ڈیسپریٹ ہو کے روزانہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, آپ اوور کانفیڈنٹ ہو کے کہتے ہیں ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنا سمپل ایکویژن نہیں ہے. تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں, ایک پازیٹیو ڈائریکشن ہے, بٹ ہیونگ سیڈ تک یہ ایسی ریئلٹی آپ اگنور نہیں کر سکتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنا میچور ہے, کون ذاتیات سے آگے چل سکتا ہے. عمران خان کو بھی ذاتیات سے آگے نکلنا ہوگا, دوسری سائڈ کو بھی ذاتیات سے آگے نکلنا ہوگا. دونوں طرف سے اس وقت بڑے فیصلوں کا وقت ہے. دیکھنا اب یہ ہے کہ بڑے فیصلے لینے کی کون پہل کرتا ہے, یا کم از کم کون ریسیپروکیٹ کرتا ہے. اس وقت حالات بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن صرف اکانومی, اگر پولیٹیکل اتنا ایشو چلتا رہے گا تو یہ چیزیں بھی, ایک ایونٹ بھی حالات بدل سکتے ہیں. ٹھیک, بڑی پریکیریسلی بیلنسڈ ہیں. گاٹ یور پوائنٹ. اس لیے رائٹ ناؤ وی ڈونٹ ہیو کلیئر ونرز اینڈ لوزرز. ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ جی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می مالک صاحب, بہت بہت کا. جاتے جاتے صرف ایک چیز میں کہنا چاہوں گا جناب, کہ جس طریقے سے اس وقت ہماری سنی جا رہی ہے, میں سادے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں, سنی جا رہی ہے پوری دنیا میں, اور ملیٹریلی ہم نے ڈیفیٹ کیا انڈیا کو 3 گھنٹے 45 منٹ میں, اور اس کے علاوہ ڈپلومیٹکلی بھی ہم نے انڈیا کو جناب بہت بری طرح یہاں پہ اس کو چت کیا ہے. اور یہاں پہ انڈیا جو ہے پوری دنیا میں اپنے آپ کو جو مارکیٹ کرتا رہا پچھلے کئی سالوں سے, کہ جناب وہ اس ایریا میں, اس ریجن میں ہیجمنی کریٹ کر سکتا ہے اور پورے ریجن کو آگے لگا کے رکھ سکتا ہے. میں سادی لفظوں میں بات کر رہا ہوں, وہ بھی خواب جو ہے چکنا چور ہو چکا ہے. اس وقت ایز آف ناؤ ہمیں چاہیے یہ کہ
ہماری طرف سب چیزوں کا جھکاؤ ان پازیٹیو سینس ہماری طرف ہے، تو ہمیں اسے کیش کرنے کی ضرورت ہے، اسے ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔